السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کیا ہوتی ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا آغاز کب ہوا، اس کی اقسام کتنی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم معاشرے پر اس کے اثرات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اگر ہم مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے AI بھی کہا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سسٹم کی ترقی سے مراد ہے جو ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جن کے لیے عام طور پر انسان کی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ قدرتی زبان کو سمجھنا، تصویر کو پہچاننا اور فیصلہ کرنا وغیرہ۔ یعنی وہ تمام کام جن کو سر انجام دینے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہی کام ایک مشین کرنے لگے تو اسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر ہم تاریخ کے بارے میں بات کریں، یعنی اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں کہ اس کا آغاز کب ہوا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا باقاعدہ آغاز 1950 کے دہائی میں ہوا جب جان میکارتھی اور اس کے ساتھیوں نے ایک ایسی مشین بنانے کا خیال کیا جو انسانوں کی طرح سوچ اور سیکھ سکے۔ اس وقت سے لے کر آج تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی۔ پچھلے کئی سالوں کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نمایاں ترقی کی ہے اور آج یہ کمپیوٹر سائنس میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اقسام کے بارے میں بات کریں کہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باقاعدہ طور پر دو اقسام ہیں، یعنی دو قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اس کی ایک ٹائپ ہے نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری ہے جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اگر ہم نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مخصوص کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک ایسی مشین یا ایسا روبوٹ جسے ایک مخصوص کام کو سر انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو، اس قسم کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اسے ہم کہتے ہیں نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جیسا کہ تصویر کی شناخت کرنا وغیرہ۔ جبکہ اگر ہم جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کسی بھی فکری کام کو انجام دینے کی صلاحیت رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ یعنی فرض کریں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس سے کوئی کویشچن پوچھا تو وہ پہلے ہمارے کویشچن کو ریڈ کرے گا، یعنی اس کے بارے میں پھر سوچے گا اور سوچ کر پھر اسی سے ریلیٹڈ ہمیں آنسر دے گا۔ اس قسم کی جو انٹیلیجنس ہے اسے ہم کہتے ہیں جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایک اہم نقطہ نظر مشین لرننگ ہے۔ مشین لرننگ بیسیکلی ہماری کوڈنگ میں یوز ہوتی ہے، یعنی ہمارے سسٹم کو چلانا، اسی طریقے سے ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں ڈیٹا لا کر دینا۔ ایسی تمام چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ضمن میں آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں یا آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ آپ کسی ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کسی مووی کو دیکھ لیں یا آپ کسی سانگ کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اسلامک لیکچر سن لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اسی اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ویسی ہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جیسی آپ نے پہلے دیکھی تھی۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں یا ہم نے جو سرچ کیا اسی سے ریلیٹڈ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، یہ تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت ہی ہو رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایک اور نقطہ نظر ڈیپ لرننگ کا ہے، جو ڈیٹا میں پیچیدہ تعلقات کو ماڈل کرنے کے لیے مصنوعی اعصابی نیٹ ورک کا استعمال کرتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سے حالیہ کاموں کے لیے ایک ڈیپ لرننگ کا محرک رہا ہے، بشمول خود ڈرائیونگ کاریں کہ کس طریقے سے ایک کار خود چل رہی ہے، اسی طریقے سے تصویر کی شناخت کرنا، قدرتی زبان کی پروسیسنگ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختلف صنعتوں میں بے شمار اپلیکیشنز ہیں اور یہ ہمارے رہنے اور کام کرنے کے طریقے پر بڑا اثر ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم صحت کے بارے میں بات کریں تو صحت کی دیکھ بھال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بیماریوں کی تشخیص، ذاتی نوعیت کے علاج اور مریضوں کے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے ذاتی کاموں میں داخل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمیں اتنا ڈاکٹرز پہ یقین نہیں ہوتا جتنا کہ ایک مشین پہ یقین ہوتا ہے۔ یعنی ایک ڈاکٹر ہمیں کہتا رہے کہ آپ کو شوگر ہے یا آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک ہمیں مشین نہ بتا دے کہ واقعی آپ کو وہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت ہی ہو رہی ہیں۔
اس کے علاوہ فائنانس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال دھوکہ دہی کا پتہ لگانے، اسٹاک کی پیشن گوئیاں کرنے اور مالیاتی فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کسٹمر سروسز میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی چیٹ بوٹ کا استعمال اپنے یوزر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی فیلڈ ہے جو ہمارے رہنے اور کام کرنے کے طریقوں کو بدل رہی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے سے لے کر مالیات میں انقلاب لانے تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کے سب سے بڑے چیلنجوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم معاشرے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اثرات کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ذمہ دارانہ اور اخلاقی انداز میں تیار اور استعمال کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک۔